کو سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس کیا گیا تھا. جب سے یہ خط منظر عام کے اوپر آیا ہے اس کے بعد بھی بہت ساری اور ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب کا جو رویہ ہے وہ رادر دین کہ وہ اس خط کے مندرجات کے اوپر ایک اپروپریٹ فیصلہ کریں اور آگے لے کے چلیں، اس کو جس فورم کو ایڈریس کیا گیا ہے وہاں اس کو سنا جائے، ان لوگوں کو بلایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ وہ کس کس طریقے سے ان کے اوپر پریشر ڈلا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور اس کے جو آپریٹرز ہیں ان کا. انہوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے. پہلے تو اس ایک ایسے بندے کو جس کو ایکیوز کیا گیا ہے خط میں، ایگزیکٹو کو، اس کو انہوں نے امپاور کیا جی کہ آپ جائیے کمیشن بنائیے اور آپ ہی جائیے اور اس کمیشن کا ہیڈ بھی بنائیے. جو جس بندے کو ہیڈ بنایا اس نے ریکوز کیا اپنے آپ کو، اس نے کہا جی کہ ان ٹی اوز کے اندر میں انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکوں گا، جو کہ اس حکومت کا خاصہ رہا ہے. یہ انصاف نہیں چاہتے بلکہ انصاف کو سلب کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے جب بیک آؤٹ کیا تو اس وقت جو اوریجنل ڈیمانڈ تھی لیٹر میں 184(3) کے تحت، وہ انہوں نے پھر اس کو لیا اور اپنے فل کورٹ بنانے کی بجائے 7 ججز کی کورٹ بنا دی. ان میں سے ایک اب ریکوز کر چکا ہوا ہے تو 6 ججز کی کورٹ رہ گئی ہے. اس کے بعد رادر دین کہ فوری طور کے اوپر اس کو سنوائی کی جاتی، ججز کو بلایا جاتا، شہادتیں مانگی جاتی، ان سے پوچھا جاتا کہ جی آپ کو ساتھ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کہاں ہوا، انہوں نے اس کو ایک لمبی تاریخ ڈال کے رکھ دی. اور اب ایک لیٹر لکھا گیا ہے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ آپ ان ججز سے بات کریں. اب یہ 6 ججز ہیں اور ٹوٹل اسٹرینتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 8 ججز ہیں، ان میں ایک سپریم کورٹ بھی ہے. اور جو 8واں جج ہے اس نے بھی اس خط کے مندرجات سے اختلاف نہیں کیا، بلکہ صرف اس نے یہ کہا ہے کہ شاید اس کو پبلک ڈومین میں آپ نہ لے کے جائیے، اس وجہ سے انہوں نے سائن نہیں کیے. سو ورٹلی انٹائر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان خدشات کا اظہار کیا ہوا ہے. سو آئی چیف جسٹس آف پاکستان، سو اس چیف جسٹس کو امپاور کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ آپ جو ہے ان ججز کے ساتھ بیٹھ کے ان کی بات سنیں. اور بھائی جو خود چور ہے